پرائورٹی تبدیل ہو چکی ہے ہماری. آفس پر نہ جاؤ افسوس, مسجد میں نہ گئے کوئی افسوس نہیں, اسکول کا ہوم ورک نہیں ہوا افسوس, قرآن کریم کا سبق یاد نہیں ہے کوئی افسوس نہیں, انگلش اسکول کا ٹیوٹر 10,000 روپے مانگے, اگرچہ تھوڑا بہت 19-20 ہوگا مزاج کا مگر دینا پڑے گا, اور قرآن پڑھانے والا 500 روپے بھی زیادہ مانگے. ارے مولانا صاحب آپ کو اس چیز کی کیا پرواہ, آپ تو اللہ والے ہو, اور یہ بہت اللہ والا ہے. اس کا بیٹا جب بیمار ہوگا تو اس کو مٹی کھلا دے گا, میڈیکل والا اس کو تھوڑی سستی دوائی دے دے گا, ڈاکٹر بولے گا آپ تو اللہ والے ہو, آپ سے کیا فیس لینی ہے, ان کا سارا کام فری ہوگا. دودھ والا بولے گا آپ تو اللہ والے ہو, آپ سے کیا 2 لیٹر کے پیسے لینے ہیں, یہی ہوگا. کیوں یہ مولانا پیسے مانگے تو یہ اس کو ٹھڑکا دو گے؟ حالانکہ وہ قرآن پڑھا رہا ہے تمہارے بچوں کو, حدیث پڑھا رہا ہے تمہارے بچوں کو, اسلام و دین پڑھا رہا ہے تمہارے بچوں کو. تم ابھی سے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات فٹ کر رہے ہو, جو دین پڑھا رہا ہے اس کی پوزیشن 500 روپے کی ہے, اور جو تمہیں انگلش پڑھا رہا ہے اس کی پوزیشن 5,000 روپے کی ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائی, تھوڑا سا میری بات کو ایک درد رکھے ہوئے دل کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے گا. میں کوئی ایسا مطلب کوئی بے مقصد کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, یہ انجسٹیفیکیشن کلچر ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس طرح ایک خوبصورت اور ایک اسلامی معاشرہ ڈیولپ کر پائیں گے؟ اگر اسکول میں صحیح نہ پڑھے تو بچہ کمزور ہے, وہ نہیں پڑھ پا رہا تو قاری صاحب صحیح نہیں ہے, میرا بچہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے, دیکھو اس کے اسکول میں کتنے نمبر آئے. تو ابا جان نمبر تو آئیں گے نا, آپ روزانہ جو اس کو ٹائم دے رہے ہو, اس کے ہوم ورک کو چیک کر رہے ہو, 10,000 کا ٹیچر رکھ رہے ہو, 8 گھنٹے اسکول میں پڑھ رہا ہے, 8 گھنٹے اسکول کی پڑھائی, 2 گھنٹے ٹیوشن کی پڑھائی, 2 گھنٹے آپ کی پڑھائی, کل کتنے گئے 12 گھنٹے تک تو آپ اس کو پڑھا رہے ہو. پھر کہتے ہو کہ جناب اس کے اسکول میں اتنے اچھے نمبر آ گئے, قرآن کیوں نہیں صحیح پڑھ رہا؟ قرآن آدھا گھنٹہ پڑھ رہا ہے, اس کے بعد پورا دن قرآن نہیں کھول رہا, اس کے بعد پھر قاری صاحب کے بعد اگر آدھا گھنٹہ پڑھ رہا ہے, کہاں سے اس کی دینی تربیت اور قرآن کی تربیت درست ہوگی؟ ہمیں اصل میں دنیا کی تعلیم نہ ملنے پر دنیا میں پریشانی کا خوف ہے, لیکن ہمیں اسلام و دین کی تعلیم نہ ہونے, گناہوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا, اس کے حبیب روٹھ گئے اور جہنم میں ڈال دیا گیا. جہنم کو خوف نہیں ہے, اصل تو وہ ڈر و خوف ہے جو دنیا کی محبت ہم پر غالب لا رہا ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو رہ جائیں گے. میں کہتا ہوں نیکی نہیں کریں گے تو رہ جائیں گے.